ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قربانی کا سیزن بھی آنے والا ہے، لیکن ابھی دیر ہے. قربانی کے مسائل بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے. اس سے پہلے کچھ ہمارے عقائد کی اصلاح ہونی بہت ضروری ہے، چونکہ قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان سارے اعمال کی بیس عقیدہ ہے. اگر بیس مضبوط ہے تو آپ کے اعمال کا آپ کو فائدہ ہے، اور اگر بیس کچی ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے حج پہ، قربانی پہ پیسہ ضائع کرنا ہوتا ہے جب آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اپنے پیسے بچائیں، اللہ سے اپنے ان نیک اعمال کا اجر پائیں، ان نیک اعمال کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں.
اور انہی اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کریں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں اور دوزخ سے بچ سکیں۔ آج یکم مئی بھی ہے، یہ سرکاری چھٹی ہے، کچھ باتیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ دنیا میں مختلف مذاہب اور مختلف مسالک نے حق کو 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر دیے۔ مثلا ایک دین کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 نام دے دیے گئے، یا اگر فقہ جعفریہ کو بھی کوئی حیثیت دے تو 5واں نام وہ بھی شامل کر لیں۔ چونکہ فقہ جعفریہ کو اب اس لیے بھی حیثیت دینی پڑتی ہے کہ جماعت اسلامی کا سب سے بڑا زور اب اسی بات پر ہے کہ فقہ جعفریہ کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں رہتے۔ ایران کی قیادتیں جو مری ہیں وہ ساری شہید ہیں، غیبانہ جنازے رو رو کر پڑھائے گئے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر ان کو 5 حصوں میں بھی آپ تقسیم کریں تو گویا اسلام کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، 54 سے بھی کم ہر ایک کے حصے میں اسلام آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک کے مقلد نہ بنو، اس لیے کہ اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے یا خود ان ائمہ نے کبھی بھی اپنے شاگردوں کو، ماننے والوں کو، معتقدین کو یہ نہیں کہا کہ ہم جب مر جائیں تو ہماری تعلیمات کتابوں میں لکھنا، ان کو فقہ کا نام دینا، پھر اپنے ملک اور ریاست کا نظام بنا لینا، کبھی بھی ان بزرگوں نے نہیں کہا۔ اب ہم یہ دعوت دیتے ہیں اسلام ایک، اس کے پارٹ نہ بناؤ، اس کو اکٹھا رہنے دیں۔ جب آپ پارٹ نہیں بناتے تو اسلام آپ کے پاس پورا 1 روپیہ رہتا ہے، 54 میں تقسیم نہیں ہوتا۔ آپ روپے کے مالک بنے، پورا روپیہ جیب میں ڈالیں، 4 کو مانیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں ہم 1 کو ماننے والے، جبکہ دعویٰ یہ بھی ہے کہ 4 برحق ہے، 4 برحق ہیں، تو حق تو جتنے بھی ہوں قبول کرنے چاہیے نا، نہ کہ یہ کہیں کہ تیرے پاس بھی حق ہے، میرے پاس بھی حق ہے، لیکن مانوں گا میں اپنے والے کی، تیرے والے کی نہیں مانوں۔ ہے وہ حق لیکن مانوں گا اپنے والے کی۔ یہ عجیب لاجک ہے، اور ظلم اتنا ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پیروکار رفع الیدین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہے۔ امام شافعی کے پیروکار بھی رفع الیدین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ امام شافعی بھی حق پر ہے۔ امام ابو حنیفہ والے رفع الیدین نہیں کرتے، چونکہ ان کے امام نے نہیں کی، کہتے ہیں یہ بھی حق پر ہے۔ اچھا، اب اہل حدیث اگر اس وجہ سے رفع الیدین کرے کہ جی میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ رفع الیدین کرتے تھے، تو کہتے غلط ہے، آؤ مناظرہ کر لیں، وہ تو حدیثیں ساری منسوخ ہیں، وہ تو پہلے کسی زمانے میں منافق بغلوں میں بت چھپا کے کھڑے ہوتے تھے، جب کرتے تھے تو منسوخ ہو گئی تھی بات۔ اب سوال دیکھیے، سوچئے گا، یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں شہر کراچی میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور آپ بات کو سمجھیے کہ اگر رفع الیدین منسوخ ہو گئی اور پہلے دور میں تھی تو جو امام شافعی کرتا ہے وہ بھی تو منسوخ، جو امام احمد بن حنبل کرتے ہیں وہ بھی منسوخ، پھر وہ حق پر کیسے ہو؟ کئی سال پرانی بات ہے، آپ کے یہ گرو مندر پہ ادارہ ہے جامعہ بنوریہ، یوسف بنوری والا جو مدرسہ ہے،
یہاں سے کچھ طالب علموں کو نکالا گیا جن کے بارے میں شبہ تھا کہ یہ غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں اور ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کو نکالا گیا۔ کچھ وہ لوگ بچ گئے تھے جو تھے تو اہل حدیث، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم رفع الیدین شافعی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی نے کہا ہم حنبلی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا، اور جس نے کہا ہم اہل حدیث ہونے کی وجہ سے کرتے نکال دیا۔ اب یہ ظلم کیوں ہے؟ اگر یہ رفع الیدین منسوخ ہے تو جو روایت امام شافعی کے پاس ہے وہ بھی منسوخ ہے، جو احمد بن حنبل کے پاس ہے وہ بھی منسوخ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ رفع الیدین کرتا ہے، ایک نہیں کرتا ہے، اور ایک گروہ ایک ہاتھ سے رفع الیدین کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر جب عباسی دور میں ابو جعفر المنصور یا اس کے کچھ بعد کا زمانہ یا اس کے قریب کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا آخری دور اور بنو عباس کا بالکل ابتدائی دور، ان کو کوڑے مارے گئے خلق قرآن کے مسئلے پر، ان کو کوڑے مارے گئے جبری طلاق اور جبری نکاح کے مسئلے پر۔ یہ کہتے تھے جبر کی نہ طلاق ہوتی ہے نہ جبر کا نکاح ہوتا، اور بادشاہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ فتاوی عالمگیری بھی بڑے اسی اصولوں اور اسی بنیاد پر مرتب ہو رہے تھے۔ امام مالک نے مخالفت کی، اس مسئلے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بادشاہ کو اگر راہ چلتی کوئی عورت پسند آ گئی تو بادشاہ چاہتا میں اسے ملکہ بنا، لوگ بتاتے کہ یہ تو فلاں کی بیوی ہے، بولے طلاق دے دو، اس سے طلاق لے لو، بولے جی وہ طلاق نہیں دیتا، جبرن طلاق لو۔ اب جبری طلاق کے لیے مولویوں کا فتویٰ چاہیے، اور ایسے علماء سو ہر دور میں رہے ہیں جو حکمرانوں کی جی حضوری میں بات غلط ہو صحیح ہو، جی جو آپ فرما رہے ہیں یہی قرآن حدیث یہی کہتا ہے، ہر دور میں رہے، یہ علماء سو کہتے ہیں، اور علماء حق یہ بھی اللہ نے ہر دور میں رکھے، جیسے امام مالک ڈٹ گئے، اور کتنا ظلم کیا گیا، کوڑے مار مار کے ان کے بازو مفلوج کر دیے، وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، باندھ نہیں سکتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ شل ہوا، جو شل نہیں تھا وہ باندھ دیتے تھے، اور اسی ایک سے رفع الیدین بھی کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دونوں شل ہو گئے تھے، دونوں نہیں باندھ سکتے تھے، اور دونوں یہ جو کہتے ہیں نا کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، تو ہاتھ چھوڑنے کی یہ وجہ تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ شیعہ تھے، وجہ یہ تھی کہ ہاتھ باندھ نہیں سکتے، اس قدر انہیں سزائیں دی گئی، منہ کالا کیا گیا، گدے پر بٹھایا گیا، سارے مدینے میں گھمایا گیا، اور وہ یہی کہتے تھے انا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس، جو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے۔ ہر دور میں علماء حق کے ساتھ ظلم ڈھائے گئے، مگر وہ سیسا پرائی دیوار بن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، وہ کہتے تھے یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، جو کہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے۔ باقی علماء کہتے نہیں یہ مخلوق ہے، وہ اس پہ اڑ گئے، ان کو کوڑے مارے گئے، قید میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ابا جی نے کہا، امام احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ابا جی نے کہا کہ جب مجھے باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک ڈاکو ملا، چور تھا، ڈاکو تھا، بدماش تھا، غنڈہ تھا، اس نے مجھے کہا احمد
میں نے ساری زندگی گناہ کیے، قیدیں کاٹی، کوڑے کھائے، لیکن میں اپنی گندی عادتوں سے باز نہیں آیا۔ کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، میں اپنی گندی عادتوں سے باز نہیں آیا، یعنی نہ چوری چھوڑی، نہ ڈاکہ چھوڑا، نہ دہشت گردی چھوڑی، کوئی برائی نہیں چھوڑی۔ ان کے کوڑے مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکے۔ اے احمد ابن حنبل، تو حق کے لیے جا رہا ہے، جب میں گناہ کے لیے اتنا صبر کر سکتا ہوں تو حق کے لیے صبر کیوں نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں کہ بیٹے کو بتایا کہ بیٹا، اس ڈاکو کی باتیں میرے دل میں ایسی گھر کر گئی کہ مجھ پر پھر جیسے بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے میں ٹس سے مس نہیں ہوا، ہمیشہ صبر سے، استقامت سے اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہا، اور اللہ نے شکر کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مامون رشید کا دور، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ قاضی بن جائیں ہماری عدالت کے، آپ بڑے عالم دین ہیں، قاضی بن جائیں۔ اب امام صاحب کا تقویٰ دیکھیے اور احتیاط اور پرہیزگاری دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، میں قاضی کا عہدہ یعنی عدالت کا جج بننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو قاضی بنایا گیا اس کو گویا بغیر دھار والی چھری کے ذبح کیا گیا، یعنی بہت اذیت کی موت مارا گیا۔ کند چھری سے کسی کو ذبح کرنا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ کاٹتی نہیں، رگڑتی رہتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو قاضی بنایا گیا اس کو گویا کند چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا، میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا، جیل ڈال دیا گیا۔ اس زمانے میں سزائیں بھی کیا ہوتی تھی؟ چکیاں پسواتی، ہاتھ والی چکیاں ہوتی ہیں، چکیاں پسواتے تھے، سب کچھ کیا، برداشت کیا۔ ورنہ ایک عہدہ جج بننا کتنی بڑی اعزاز کی بات۔ آج لوگ لاکھوں روپے رشوت دیتے ہیں کہ یار مجھے جج بنا دو، چلو بڑی عدالت کا نہیں تو سول عدالت کا بنا دو۔ ان کو آفر ہے وقت کے بادشاہ کی، نہیں بن گئے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اب وہ شخص اتنا متقی ہے، ساری زندگی زندان میں گزار دی، قید خانے میں گزار دی، عہدہ قبول نہیں کیا۔ وہ بندہ، حتیٰ کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی جیل خانے سے نکلا۔ اب ان حنفیوں سے پوچھو تو صحیح، وہ جیل میں کیوں گئے تھے؟ کیا نعوذ باللہ انہوں نے کسی کی بھینسیں چرائی تھی، کسی کے پیسے کھا گئے تھے، کسی پر ناحق ظلم کیا تھا؟ نہیں، جنازہ جیل سے نکلا۔ اب جو بندہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے دنیا پر عدالت کی شکل میں قانون بن کر نافذ ہوں، جو یہ پسند نہیں کرتا، وہ ہستی یہ کیسے پسند کرے گی کہ میرے مرنے کے بعد میری تعلیمات کو فقہ حنفی کا نام دے کر ملک پہ نافذ کر دیا جائے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، اس سوال پہ سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر۔ جس بندے نے اللہ کے ڈر سے عدالت کا قاضی بننا پسند نہیں کیا کہ میرے فیصلے دنیا پر نافذ نہ ہوں، وہ بندہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری تعلیمات کو فقہ کا نام دے کر ملک کا، ریاست کا قانون بنا کر نافذ کر دیا؟ نماز بھی پڑھو تو حنفی، حج بھی کرو تو حنفی، روزہ بھی رکھو تو حنفی، قربانیاں بھی کرو تو حنفی۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا اس چیز کی پیروی کرو، کہتے ہیں قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ کی نازل کردہ چیز سے انحراف کرتے ہیں،
اور اس چیز کی پیروی کرنے کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہم قرآن نہیں چاہیے، حدیث نہیں چاہیے، ہمارا ابا جیسے کرتا تھا ہم کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم سے پوچھتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا شبیہیں اٹھائے پھرتے ہو جن کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہو، جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، جن کے سامنے تم اپنی مرادیں رکھتے ہو، اپنی دعائیں کرتے ہو، پکارتے ہو، فریادیں کرتے ہو. ما هذه التماثيل، یہ کیا شبیہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے جواب دیا انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اے ابراہیم، ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہم نے ایسا کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یہ تو نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسا کرنے لگ گئے. اور آج بھی دیکھ کو پیش ہے، باپ دادا کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا کی تقلید نہیں چھوڑی جا رہی. رسول اللہ کو بھی پہلی مشکل جو پیش آئی وہ یہی ہے. ساری قوم نے کہا ہمارے باپ دادا تم سے عمر میں بڑے، تم سے تجربے میں بڑے، اتنا عرصہ انہوں نے زندگی گزاری، بیت اللہ میں 360 بت رکھوائے، چھت پہ رکھوائے، اندر رکھوائے، باہر رکھوائے، اور پھر اسی کا طواف بھی کرتے تھے. کیا وہ سارے غلط تھے؟ یقین مانیے آج اہل حدیث کو بھی یہی جواب ملتا ہے. ہمارے مدرسے میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے مدرسے میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی، ہمارے عالم نہیں ہیں، انہیں نہیں ہے پتا. ایک تم صحیح ہو، ہمارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا غلط ہے؟ میں یہ نہیں کہتا انہیں پتا نہیں، انہیں پتا ہے، بلکہ آج میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں ہم سے بھی زیادہ پتا ہے، ہم سے بھی زیادہ پتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن نہیں مانتے. کیوں؟ تقریر ترمذی میں مولانا محمود الحسن، یہ جو دیوبند کا مدرسہ ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے جس کی بنا ڈالی، اس کے یہ بانیوں میں سے ہیں، پہلے شاگرد بھی ہیں، پہلے استاد بھی ہیں، بانیوں میں سے ہیں. تقریر ترمذی میں لکھتے ہی آرام باغ سے، مکتبہ آرام باغ پہ جو قدیمی کتب خانہ ہے دیوبندیوں کا اپنا کتب خانہ، اس میں یہ کتاب ملتی ہے. ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. تقریر ترمذی میں لکھتے ہیں کہ اگر دو بندے آپس میں بیٹھ کر کسی چیز کا سودا کریں اور بات طے ہو، میں نے کہا جی میرا یہ چشمہ 5000 روپے کا، آپ نے کہا مجھے منظور ہے، آپ نے مجھے 5000 دے دیے، میں نے آپ کو چشمہ دے دیا، سودا ہوگی. اب امام صاحب کہتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اگر دونوں میں سے، دکاندار میں سے یا گاہک میں سے کوئی سودا بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا. وہیں بیٹھے بیٹھے بھی مثلا آپ نے دیکھا، آپ نے کہا قاری صاحب میں نے غور نہیں کیا تھا، اس کا شیشے کا کوئی کنارہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ایک اسکرو خراب ہے، اس کا یوں ہے وغیرہ ہے، میرے نظر پہ لگایا تو مجھے فٹ نہیں بیٹھتا، میں اتنے کا نہیں لیتا، میں 3000 کا لوں گا. میں کہتا نہیں، میں تو نہیں دیتا، اور پیسے بھی نہیں دیتا، چشمہ بھی نہیں لیتا، پیسے بھی نہیں دیتا. امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، خان کا ایک زبان، بس جو بات ہو گئی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسی جگہ بیٹھے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی بدلا، چاہے دکاندار بدلا، اس کو یاد آیا کہ یار میں نے تو بہت سستا بیچ دیا، یہ تو مجھے ڈائری دیکھی تو مہنگا آیا ہوا تھا، میں نے سستا بیچ دیا. اب دکاندار بدلنا چاہتا ہے یا گاہک بدلنا چاہتا ہے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں میں سے دونوں کو اختیار ہے، جو چاہے بدل دے، اگلے کو انکار کا حق نہیں۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مجلس برخاست نہیں ہوئی، اور اگر مجلس برخاست ہو گئی، میں چشمہ لے کے گھر چلا گیا یا دکاندار چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس ملے، پھر آپ نے کہا جی اس کا تو شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، میں کہہ سکتا ہوں گھر میں تیرے بچے نے توڑا ہوگا، میں نہیں لیتا۔ اب شریعت کہتی ہے اگر لے لے تو اس کا احسان ہے، نہ لے تو شرعاً اسے حق ہے نہ لے۔ اب امام صاحب کہتے ہیں جب سودا ہو گیا، بات ہو گئی، مجلس بدلی یا نہیں بدلی، وہاں سے اٹھے یا نہیں اٹھے، سودا نہیں بدل سکتا۔ رسول اللہ کہتے ہیں بدل سکتا۔ اب یہ حدیث امام صاحب کے فتوے کے خلاف تھی۔ اب مولویوں نے اسے پڑھا، شاگردوں کو پڑھایا، شاگردوں نے سوال بھی کیا، پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے جو حدیث کا فتویٰ ہے، جو رسول اللہ کا فتویٰ ہے، امام شافعی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جی اگر وہیں بیٹھے ہیں تو بدل سکتے ہیں۔ اب مولانا محمود الحسن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، اس مسئلے میں امام شافعی کے مسلک کو تائید ہے چونکہ وہ حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ حق اور انصاف، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کو پتہ نہیں، پتہ ہم سے زیادہ پتہ، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ یہ حدیث امام شافعی کے مسلک کی تائید کرتی ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ جانتے ہوئے کہ یہ حدیث ہے، جانتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے، جانتے ہوئے کہ امام شافعی کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہم مقلد ہیں اور شافعی کے نہیں، رسول اللہ کے بھی نہیں، ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور ان کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ گویا حدیث چھوڑی جا سکتی ہے، قول امام کو نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے جائے کہ وہ حدیث کے خلاف۔ یہ ظلم ہے۔ اہل حدیث کا قصور یہ ہے کہ آپ کو وہ قرآن اور حدیث پر ظلم کرنے سے بچاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کچھ کرو، کم از کم قرآن و سنت سے کے ساتھ تو ظلم نہ کرو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امام کا یہ والا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے تو چھوڑنے میں کیا کباہ؟ اور یہ کس نے کہا کہ یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، کہ ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے؟ یہ واجب کس نے کیا؟ کس نے واجب کیا ہے؟ دیکھیے، دین کو سمجھنا بڑا آسان ہے، یقین مانیے بڑا آسان، لیکن کب؟ جب آپ دین کو قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے اقوال سے آپ دین کو لیں گے۔ قرآن کی وہی تعبیر جو رسول اللہ نے کی، رسول اللہ کی حدیث کی، سنت کی وہ تعبیر جو صحابہ نے کی، یہ معتبر ہے۔ باقی میرا آپ کا عقل ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن، حدیث اور صحابہ کرام نے جو حدیث کا نتیجہ، قرآن کی تفسیر رسول اللہ سے بیان کی، وہ معتبر ہے۔ باقی ہم سب کی رائے ہے، اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ اب آپ دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عمر میں بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ جب پیدا ہوئے ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، گھٹی دلوائی، آپ نے کھجور چبا کر اپنا لعاب مکس کر کے اس کو پیسٹ بنا کے عبداللہ بن عباس کے تالو میں لگایا، آپ کے لعاب کے ساتھ اور کھجور کے پیسٹ کے ساتھ آپ کے تالو میں لگا دیا، اور وہ چباتے رہے، یعنی چوستے رہے اس کو، اور پھر دعا دی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم، فہم
اور دین کا فہم و فراست اور دین کی فقاہت اسے عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ کم عمری میں قرآن مجید کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفسر بنے کہ آج ہر مفسر کوئی بھی اپنی تفسیر لکھنے بیٹھے عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو ضرور سامنے رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا۔ اب یہ عبداللہ بن عباس لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں حج تمتع کرو۔ کسی نے کہا عبداللہ تو کہتا ہے کرو اور ابو بکر عمر اس سے منع کرتے، ابو بکر عمر اس سے منع کرتے۔ اب دیکھیے، میں کسی کو حدیث سناؤں اور وہ کہے کہ جی میرا امام تو منع کرتا ہے، میرا امام اونچی آمین کہنے کو منع کرتا ہے، میرا امام رفع الیدین کرنے کو منع کرتا ہے، میرا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو منع کرتا ہے۔ انہوں نے امام کا نام نہیں لیا، ابو بکر عمر منع کرتے ہیں۔ امام سے کم از کم ابو بکر عمر ان چاروں اماموں سے تو بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، صحابیت کا شرف بھی انہیں حاصل ہے، نبی کے قریبی بھی ہیں، نبی کے سسر بھی ہیں، اور کہنے والوں نے کسی امام کا حوالہ نہیں دیا، کہا ابو بکر عمر منع کرتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ نہیں کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں آسمان سے تم پر پتھر نہ برسنا شروع ہو جائے، یہ خدشہ ہے کہیں آسمان سے تم پر پتھر نہ برسے۔ اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، وَتَقُولُونَ قَالَ ابو بکر وعمر، اور تم یہ کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں، گویا نبی کے مقابلے میں تم ابو بکر عمر کا قول پیش کرتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ آسمان سے تم پر پتھر نہ برسائے۔ اب آپ دیکھیے، مسئلہ سمجھنا بڑا آسان، ہم کسی امام کے مخالف نہیں، سب کا احترام کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب بھی کسی امام کی بات رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں آئے گی، ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے رسول اللہ کی بات کو اونچا رکھے اور باقی باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، فرمایا یوم تقلب وجوہکم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ پہ بھونے گا، بھونتے ہوئے الٹ پلٹ کرے گا، کبھی دائیں سائیڈ کبھی بائیں سائیڈ، کبھی فرنٹ کبھی کیسے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے ہے بربادی، ہے افسوس ہم پر، ہم اگر اس وقت لوگوں کی، سیدوں کی، سرداروں کی، بڑے بڑوں کی اطاعت نہ کرتے، وقبراء بڑوں کی اطاعت نہ کرتے، جنہوں نے فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر ڈالا۔ اب اللہ کے آگے کیا کہیں گے؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے الہ العالمین ان کو دگنا عذاب دے، ہمارا عذاب بھی ان کو دے، ان کا عذاب بھی ان کو دے۔ فاضلون السبیل، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں صحیح راستہ نہیں بتلایا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے الہ العالمین ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ اپنے منہ سے کہیں، یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی عدالت میں آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں،
آپ نے سورہ توبہ کی آیت اتری اور سنائی. آپ نے کیا آیت سنائی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں فقیروں کو رب بنا لیا تھا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قرآن مجید نے گویا ہم پر الزام لگایا. ہم نے ساری زندگی، کبھی بھی، میں بھی پہلے عیسائی تھا، ہم نے اپنے مولویوں کو کبھی رب نہیں بنایا. اور قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو رب بنایا. آپ نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے مولوی حلال کہتے تھے اگرچہ حرام ہوتی تم اسے حلال نہیں مانتے تھے. کہا مانتے تھے. جس چیز کو تمہارے مولوی حرام کہتے اگرچہ وہ حلال ہوتی تم بھی اسے حرام مانتے تھے. کہا مانتے تھے. فرمایا یہی رب بنانا ہے. یہی رب بنانا ہے کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کو، شریعت ساز اللہ ہے، اور تم نے یہ حق مولویوں کو دے دیا. اب آپ دیکھو کتنی اسلامی بینکوں کے بہت سارے غیر اسلامی موڈز ایسے ہیں جو تقی عثمانی کے فتوے پہ چلتے ہیں. یعنی وہ موڈز غیر اسلامی ہیں لیکن کس لیے چل رہے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب کا فتوہ. وہ فتوے کو اتنا خوبصورت رنگین کلر میں پرنٹ کرا کے، فریم کرا کے ہر بینک میں آپ کو میزان بینک کی ٹیبل پہ رکھا ہوا ملے گا، نہیں تو سائڈ پہ رکھا ہوا ہوگا. اگر آپ اعتراض کریں گے تو فتویٰ اٹھا کے دیکھ. اب حلال حرام فتوے سے ہوگا. یہ ہے رب بنانا. اور یہی چیز آپ نے عدی بن حاتم سے کہی تھی کہ کیا جس چیز کو تمہارے مولوی حلال کہتے کیا تم اسے حلال نہیں کہتے تھے؟ جس کو تمہارے مولوی حرام کہتے تب کیا تم اس کو حرام نہیں کہتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو تھا. تو فرمایا یہی تو رب بنانا. آج کتنے حنفی یقین مانیے جو دیہاتوں میں چلے جاؤ ہم سے کہتے ہیں شکر پڑھو امام ابو حنیفہ نے بھینس کو حلال کر دیا ہے، ورنہ تو تم چائے بھی بکریوں کی پیتے. اب کوئی عقل سے سوچے کہ امام ابو حنیفہ نے بھینس کو حلال کیا، یعنی پہلے یہ حرام تھی، امام صاحب کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ بھینس کو حلال کرے یا حرام کرے؟ یہ کس نے اختیار؟ حلال جانور ہے جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ہرن ہے، کوئی بھی حلال جانور. ان کی فقہ کی کتاب میں پڑھو، اوجڑی نہیں کھا سکتے. صدر میں چلے جاؤ، فٹ پاتھوں پہ اوجڑی پکا کے بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ حنفی کار ہوتے کہتے ہیں جی اوجڑی مکروہ، وہ اوجڑی نہیں کھا سکتے. یہ مکروہ کس نے کیا؟ اوجڑی مکروہ ہے. اور پھر یہ دل، گردے، کپورے، بہت ساری چیزیں جو بنس روڈ پہ کٹا کٹ کے نام سے مولوی ڈاٹا باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں داڑھی چھپا کے، فٹافٹ کھا آرڈر دیتے، مہنگی ڈش یہ بنس روڈ کی کٹا کٹ کھا رہے اور ادھر آ کے بولیں گے حرام. یہ کس نے کہا کہ حلال جانور کی یہ چیزیں حرام ہیں؟ کس نے کہا؟ یہ حلال حرام کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال جانور کو جب آپ تکبیر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، گوشت میں سے اس کی ہر چیز حلال ہے سوائے 4 چیزوں کی. گوشت میں سے ہر چیز حلال ہے سوائے 4 چیزوں کی. اس کے دانت، اس کے سینگ، اس کے بال اور اس کے سم، کھول جسے آپ کہتے ہیں، اوپر ناخن، جانور کا جو ناخن ہے، یہ 4 چیزیں آپ نے حرام کی. باقی کوئی چیز حرام نہیں کی، کوئی چیز حرام نہیں کی. اب یہ شریعت سازی نہیں، یہی شرک ہے. اسی لیے اہل حدیث آپ کو تقلید سے روکتے ہیں. جب تک آپ تقلید سے نہیں رکیں گے، قرآن اللہ سورہ شورى میں کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں جس شریعت سازی کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی؟ یہ کس نے کہا؟ اب ایک کنواں ہے، کنویں کے اندر کتا گر گیا، مر گیا، اور لوگوں نے نکال دیا. لیکن پانی کو جب سونگا
پینے لگے تو بو آئی، پانی میں سے بو آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 40 ڈول نکال، 40 ڈول نکال۔ اب مجھے بتائیے کنواں پورا ناپاک ہے یا اس میں 40 ڈول ناپاک ہے؟ اللہ کے بندے کچھ تو عقل استعمال کرو نا۔ ایک دودھ کی بالٹی ہے، بچے نے اس میں پیشاب کر دیا، اب کوئی مولوی کہے اس میں سے ایک طرف سے نا 1 کلو دودھ نکال، بھی پیشاب پوری بالٹی میں کیا تو پوری بالٹی ناپاک ہے، اس میں 40 ڈول ایک کنویں میں سے کیسے ناپاک ہو گئے؟ پھر 39 ڈول ہم نے نکال لیے، 1 ڈول اس میں باقی ہے، ابھی بھی کنواں ناپاک، ابھی بھی کنواں ناپاک ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ وہ جو 1 ڈول اندر ناپاک کھڑا ہوا ہے وہ پورے کنویں میں ہے یا کہیں ایک جگہ کھڑا ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے پورے کنویں میں۔ اب ڈول تو میں رسی ڈال کے کہیں ایک جگہ سے نکالوں، کنواں سارا کیسے پاک ہو جائے گا؟ اب امام شافعی کیا کہتے ہیں، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس میں 3 چیزیں دیکھو پانی کی، گندگی گرنے کے بعد 3 چیزیں دیکھو، رنگ، بو اور ذائقہ، اس میں سے کوئی بھی چیز تبدیل ہوئی ہے پانی ناپاک ہے۔ 40 ڈول نہیں، اتنا نکالو کہ جو چیز بدلی ہے وہ اپنی حالت پر آ جائے۔ یہ عقل کے بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے۔ اتنا نکالو کہ جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، بو آئی ہے تو بو ختم ہو جائے، رنگ بدلا ہے تو رنگ ٹھیک ہو جائے، ذائقہ تبدیل ہوا تھا تو ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر پانی 5 من سے کم ہے، پھر اس میں کوئی ناپاکی گزری ہے تو گری ہے، اب کوئی چیز نہ دیکھو، سارا پانی پھینک دو، پھر یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیزیں تب دیکھو جب 5 من سے کلتین سے پانی زیادہ ہے۔ میرے بھائی دیکھیے، ایک ٹیبل پہ ایک شافعی بیٹھا ہے، ایک ٹیبل پہ حنفی بھی بیٹھا ہے، اسی کنویں کا پانی لائے جس سے گندگی گری تھی اور 40 ڈول نکالے تھے۔ اب امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ 40 ڈول نکل گیا، پاک ہے پانی، وہ بندہ بیٹھا ہوا پی رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں سے بو آ رہی ہے، پانی ناپاک، میں نہیں پیتا۔ اب ایک ہی ٹیبل پہ 2 بیٹھے، ایک حنفی بیٹھا، شافعی بیٹھا، ایک کہتا ہے یہ حلال ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے، اور میں جج ہوں، میں کہوں دونوں ٹھیک ہوں، لوگ کہیں گے جج ہی پاگل ہے نا۔ 2 وکیل ایک جج کے سامنے لڑے، ایک وکیل کہے یہ قاتل ہے، دوسرا وکیل کہے بے قصور ہے، جج فیصلہ کرے دونوں وکیل ٹھیک ہے۔ دنیا کہے گی تو جج ہی پاگل ہے، اس کو جج بنایا کس نے؟ اللہ کے بندو، اہل حدیث کا کوئی بھی مسئلہ لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، قرآن حدیث کے ساتھ بھی دیکھیں، لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، تو آپ کو انشاءاللہ عقل کے خلاف نہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ حق کی علامت ہے کہ یہ عقل سلیم کے بھی عین مطابق ہوتا ہے، اور قرآن و سنت تو ہوتا ہی عقل سلیم کے مطابق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یوم مئی ہے، اس پہ اللہ کے رسول کا ایک ہی فرمان ہے، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ بعض لوگ محنت کرواتے رہتے ہیں، غریبوں سے محنت کرواتے رہتے ہیں، اور کئی مہینے تک ان کی تنخواہیں نہیں دیتے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، اللہ آپ کو برکتیں دے گا۔ ان چھٹیوں کا، ان تہواروں کا منانے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر روز یوم مزدور ہے، ہر روز مدر ڈے ہے، یہ تو انگریزوں نے بنا رکھا ہے کہ بھی آج کا دن ماں کا ہے، آج ابا کو کوئی یاد نہیں کرے گا، اماں کو یاد کرے گے، کل فادر ڈے ہے، اس دن اماں کو کوئی یاد نہیں کرے گا، ابا کو یاد۔ یہ انگریزی سلسلہ ہے۔ اسلام نے ایک مسلمان کے دل میں اماں کی، ابا کی، ماں باپ کی، بڑوں کی جو قدر اور محبت ڈالی ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے ہے، یہ کسی دن کی، تہوار کی، تاریخ کی، مہینے کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی حق سمجھنے، حق پر عمل پیرا ہونے۔ انشاءاللہ بات ادھوری ہے چونکہ وقت ہو گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگلا جمعہ بھی اسی بات کو آگے بڑھاؤں
اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کے مسئلے بیان کریں گے۔